السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد 3 سے بڑھ کر 6 ہو گئی ہے اور امریکی فوجیوں کے جثے خاکی امریکہ میں پہنچائے جا رہے ہیں، جس کے بعد امریکہ میں ٹرمپ کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکی فوجی اسرائیل کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، اور جو ٹرمپ نے امریکی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کسی بھی نئی جنگ کا شکار نہیں ہوگا اور کسی بھی نئی جنگ میں حصہ نہیں لے گا، تو اس پالیسی کو امریکہ میں ٹرمپ نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے خود ہی۔ اور امریکہ میں ٹرمپ کے سپورٹر اس بات پر حیران ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ CNN نے ایک سروے کرایا ہے اور اس سروے کا ناظرین رزلٹ یہ آیا ہے کہ 54% امریکی عوام جو ہے اس جنگ کے خلاف ہے، جبکہ 41% جو عوام ہے وہ امریکہ کے صدر کے اس فیصلے کی، ایران کے ساتھ جنگ کے فیصلے کی حمایت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بحریہ کو یعنی کہ نیوی کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ایران کے 11 جنگی جہاز جو سمندر میں ایران کی نیوی کی طاقت تھے ان کو تباہ اور نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ہر حصے میں IRGC کے مراکز پر حملے کر رہا ہے۔ آج دن بھر بھی امریکہ نے شدید بمباری کی ہے ایران کے اوپر، کارپیٹ بمبنگ کی جا رہی ہے، جس میں ایران میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگ شہادت پا چکے ہیں، جبکہ ایران میں بھی کچھ ہلاکتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خلیجی ممالک میں آج صبح ایران نے امریکہ کی ایمبیسی پر ریاض میں سعودی عرب کے دارالحکومت میں حملہ کیا ہے، جس کو سعودی حکومت نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس حملے کو بزدلانہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایران نے بحرین کے اوپر آج بھی حملے کیے ہیں، کویت کے اوپر حملے کیے ہیں، UAE کے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان ممالک پر حملوں کی وجہ سے ہزاروں افراد جو ہیں جو ان ممالک میں کام کرتے تھے یا گھومنے کے لیے ٹورسٹ بن کر آئے تھے وہ پھنس کر رہ گئے ہیں اور حالات کشیدہ ہیں خطے میں ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کی جوابی کارروائی میں اسرائیل نے لبنان کے کچھ علاقے پر قبضہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اب حزب اللہ کو حتمی طور پر ونس اینڈ فار آل ختم کرے گا، حزب اللہ کی جڑوں کو اکھاڑ دے گا۔ دیکھتے ہیں ناظرین خطہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ان حملوں کی وجہ سے تیل کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو اس کا نقصان عالمی معیشت کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر وہ ممالک ہوں گے جن کی اکانومی کمزور ہے، جیسے کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان زیادہ تر اپنا آئل مڈل ایسٹ سے، ان خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اب جب کہ آئل کی پروڈکشن رک گئی ہے اور ایران نے ابنائے ہرمز کو بند بھی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کنٹینر پھنس گئے ہیں، اور ایران نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہر گزرنے والے کنٹینر کو آگ لگا دے گا۔ تو ناظرین اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ آئل کی قیمتیں آسمان کو پہنچ رہی ہیں۔ سونا جو ہے وہ بھی 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں یہ کس طرح مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بعض جو ملک ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تاہم ایرانی قوم جو ہے بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے اس حملے میں شہید ہوا ہے روزے کی حالت میں۔ ایرانی اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کے حملے میں 165 معصوم بچے بھی شہید ہوئے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، جس کے اوپر عالمی سطح پر بہت کم آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔